شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 12ویں تاریخ کی شام ڈھلی، رات نے ستاروں بھری چادر کو آسمان پر پھیلا دیا۔ افق کے ایک کونے پر مہتاب اپنی کرنوں سمیت مسکرا رہا تھا۔ زمین و آسمان پر جشن کا سماں تھا۔ نور کی کرنیں مشرق و مغرب میں اجالا کیے ہوئے تھیں اور رحمت خداوندی عرش سے فرش کی طرف محو سفر تھی۔ مکہ میں بنی ہاشم کے گھر میں چراغ نہ ہونے کے باعث اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے اندر ایک کمرے میں بی بی آمینہ آرام فرما تھیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت قریب آیا، آسمان سے ایک دہشت ناک آواز آئی، جسے سن کر حضرت بی بی آمینہ ڈر گئیں اور حیران ہوئیں اور فرمایا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی لمحے ایک مرغ ہوا سے آیا اور ان کا سر ملنے لگا۔ پھر ان کی دہشت جاتی رہی۔ پھر انہیں شرینی لا کر دی گئی، جسے انہوں نے تناول فرمایا، اور پھر دیکھا کہ ایک نور ان میں سے نکل کر آسمان کی جانب چلا گیا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کئی عورتوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں۔ مجھے گمان گزرا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں اور میرے واسطے آئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی، مگر پھر معلوم ہوا کہ وہ عبد المناف کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اجنبی عورتیں تھیں، اور وہ میرے نزدیک آ کر مجھے تسلی دینے لگیں۔ معلوم ہوا کہ وہ خواتین حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ اور حضرت حوا تھیں، جو خدا تعالیٰ کے حکم سے حوروں کو لیے میری تہنیت کو آئی تھیں۔ اسی لمحے ایک آواز آئی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ پھر دیکھا کہ آسمان سے کئی آدمی آئے، جن کے پاس سلاب چی آفتابہ چاندی کا اور عطریات و خوشبو مشک و عنبر تھے، اور وہ ہوا پر معلق تھے، اور بہت سے پرند جن کی چونچیں زمرد، سبز اور پرسرخ یاقوت کے تھے، وہ نامعلوم کہاں سے میرے گھر پر آ گئے، اور ان کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر میں نے 3 علم بادشاہی دیکھے، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو اور ایک کتبے پر کھڑا دیکھا، اور اسی لمحے میرے کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا۔ اور پھر آواز آئی کہ نور سلطان نبی آخر الزماں عالم خلوت سے عالم صورت میں آئے، اور اس وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا، اور اس وقت آپ کے پیدا ہوئے اور اپنی روشن پیشانی کو زمین پر رکھ کر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ کیا، اور پھر فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کچھ مناجات کیں اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک سفید ابر انہیں میری گود سے اٹھا کر لے گیا۔ اتفاق سے گھر میں چراغ نہ تھا، مگر آپ کے نور سے اتنی روشنی تھی کہ اگر کوئی چاہے تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا، اور سفید ریشمی کپڑا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا، اور پھر سفید ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، آفتابہ کے پانی سے سر تن محمد کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت ثبت کر دی۔ پھر اس سفید ریشمی کپڑے میں آپ کو لپیٹ کر مجھے دے دیا۔ ان میں سے ایک شخص نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا جو آپ دریافت نہ کر سکیں۔ باقی دونوں نے آنکھیں چوم کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بخشا ہے۔ جمیع پیغمبروں سے علم، اور علم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔
حضرت آمینہ پریشان ہو گئیں۔ اور اسی گھڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ پھر آواز آئی کہ اے آمینہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب و دوزخ سے خلاصی پاوے گا۔ دوسری جانب حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے ایک آواز سنی اور اسی رات رسول خدا پیدا ہوئے، اور جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی جانب کی تو سب زمین پر گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ایک اور آواز آئی کہ بشارت پاؤ اے اہل زمین، نبی آخر الزماں پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دلائے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آیا، مگر میں اس وقت نیند میں تھا۔ فوراً اٹھا اور سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا اور مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے لرزہ ہوا۔ چاروں طرف سے آواز آئی کہ اے قریش مت ڈرو، مگر میں اس سے ہولناک ہوا، اور پھر میں آمنہ کے گھر کی طرف گیا اور دیکھا کہ گھر کے چاروں طرف آسمان پر مرغ ہیں، اور ایک ابر کا ایک ٹکڑا ان کے مکان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بہت دشواریوں کے بعد آمینہ کے حجرے میں گیا۔ ان کے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جو نور ان کی پیشانی پر دو چشم کے درمیان تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ نور نبی آخر الزماں کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے آمینہ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ، تو انہوں نے کہا میں آج اس کو نہیں دکھاؤں گی۔ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو غیب سے ایک شخص نے کہا کہ اے آمینہ، اسے 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ حضرت عبد المطلب نے میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے، مجھے ابھی دکھاؤ۔ تو حضرت آمینہ نے کہا جیسا آپ کا حکم، آپ آقا ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے، صوف اور پارچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو جا کر دیکھوں، مگر وہیں حجرے میں سے ایک شخص آیا، وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ کہ ابھی فرشتے ان کی خدمت میں موجود ہیں، اور جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور میری شمشیر ہاتھ سے گر گئی، اور سوچا کہ یہ بات قریشیوں کو بتاؤں، مگر میری زبان بند ہو گئی، اور اگلے 7 دن تک میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے چل رہا تھا بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے، اور لات و عزا گر پڑے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کو دنیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن تھی، چرند پرند خوشیاں منا رہے تھے، اور لات و عزا کے پیروکار اس انوکھے منظر پر نوحہ کنا تھے۔ نشانیاں دیکھنے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ صدیوں سے جس نور کی آمد کا انتظار تھا وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ صبح نرالی تھی، ہر گوشہ نورانی تھا، ہر جانب چہل پہل تھی، ہر شے اس بات کی ضامن تھی کہ پیغمبروں کے سالار، حق کے امین، صداقت کا پیکر، نور جہاں، خاتم الانبیاء، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔
شادیانے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ۔